سدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ باپا یہ ارشاد فرمائیے کہ عموماً رمضان میں تراویح میں اس طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں کہ وتر میں امام صاحب دعائے قنوت کے لیے جب کہنے کے بجائے، تکبیر کہنے کے بجائے رکوع میں چلے جاتے ہیں، وہاں مقتدی بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ رکوع میں چلے جاؤ، کوئی بولتا ہے نہیں، تو یوں مسائل ہو جاتے ہیں۔ اس میں امام صاحب کے لیے کیا ہے، مقتدی کے لیے کیا ہے، اور اس میں نماز پر کیا فرق پڑتا ہے، ذرا اس کی وضاحت فرما دیں۔ جس نے اگر زبان سے کہہ دیا کہ رکوع میں چلے جاؤ یا رکوع سے اٹھ جاؤ، تو یہ تو اس کہنے والے کی تو نماز ٹوٹ گئی، اگر اس نے نماز میں کہا۔ اور اگر وہ نماز میں نہیں ہے کہنے والا، تب بھی اس نے ایک کام تو غلط ہی کیا، شریعت کے خلاف کیا، کہ اس کو بولنا ہی نہیں چاہیے کچھ، تو اس نے بولا۔ تو اب چونکہ وہ تو نماز میں نہیں ہے، لیکن اس کے بولنے پر اگر کسی نے عمل کر لیا، جیسے رکوع سے اٹھ گیا کہ امام صاحب رکوع میں نہیں ہے بھائی، تو اٹھ گیا کہ ہاں یار رکوع میں نہیں، چلو، تو اب اس کی ٹوٹ جائے گی۔ امام صاحب کا تو اس میں قصور نہیں ہے نا کوئی، جس نے جس کی ٹوٹ گئی اس کی بات مان لی تو اس کی بھی ٹوٹ گئی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد افتخار افطاری گزارے طیبہ سرگودا سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج کل گھٹنوں کا مرض بہت عام ہے، اس کے متعلق کچھ کی وجوہات یا کچھ روحانی علاج؟ یہ بڑھ رہا ہے بابا دن بدن گھٹنوں کا مرض۔ پہلے تو سنتے تھے کہ بڑی عمر والوں میں، اب تو نوجوان بھی کہیں تو کہتے ہیں یار گھٹنوں میں درد ہو گیا۔ اچھے خاصے لوگ گھٹنوں کے درد کا شکار ہو گئے۔ اس کی اسباب کیا ہے بابا؟ یہ میں تھوڑا سا پلس کر دوں بابا، گھٹنوں کے ساتھ ساتھ اس وقت کمر کا درد بھی ہے۔ یہ دو درد بڑھتے جا رہے ہیں اس وقت ہمارے معاشرے میں۔ اور یہ زیادہ تر میرا خیال ہے ان لوگوں میں یہ امراض ہیں کہ جو مشقت کا کام نہیں کرتے، سیٹ پر بیٹھ کر کام کرتے ہیں، جو کرسیوں پہ بیٹھ کر، صوفے پر بیٹھ کر، اور کار چلاتے ہیں، اسکوٹر چلاتے ہیں، ان کو زیادہ ہے۔ ہمارے وہ نیورولوجسٹ ہوتے ہیں نا، نیورو سرجن، تو ڈاکٹر نے، دماغ کے ڈاکٹر نے بتایا بھی تھا کہ باب المدینہ میں جب یہ تھے، اب نہیں ہے باب المدینہ میں، تو کہ ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں نا یہ کمر کے، ان میں اکثر میں کچھ پرسنٹیج بھی بتایا تھا کہ اس میں اتنے پرسنٹ جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اسکوٹر چلاتے ہیں، اور باب المدینہ کی سڑکیں ان میں نشیب و فراز ہے نا، وہ گڑے، تو لوگوں نے اپنی مرضی سے وہ جمپ بنا ڈالے ہیں، جہاں دیکھو وہ جمپ اگر بنے ہوئے تو اصول کے مطابق تو کم ہی بنے ہوتے جمپ، وہ جھٹکے والا جمپ بنتے ہیں، جتنا جمپ چھوٹا ہوگا جھٹکا زیادہ آئے گا، اور بڑی جو چڑھائی ہوگی نا تو وہ آسان ہوتا ہے۔ خیر، تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ گڑوں میں اور اسکوٹر چلانے سے یہاں تو کمر کو جھٹکے آ جاتے ہیں۔ ایک تو سبب یہ سامنے آپ کے، جو پیدل چلتا ہوگا، اپنے اصول کے مطابق پیدل چلتا ہوگا، مناسب مقدار میں پیدل چلتا ہوگا، اس کو اسکوٹر کار نہیں چلاتا ہوگا، اس کو جو محنت مزدوری کا کام کرتا ہوگا، اس کو جو کھانے پینے میں کمی کرتا ہوگا، اس کو اس طرح کا درد جو ہے نا، اس طرح کے درد کم ہوتے ہوں گے۔ اس کا بس جو مشقت کا جو کام نہیں کرتے نا، میں نے اندازہ لگا انہی کو ہی ہوتا ہے زیادہ تر، بیٹھتے رہتے کام۔ نماز کے لیے بھی گئے، اب جیسے افطاری کا کھانا کھایا، تراویح کے لیے گئے تو وہ کار میں یا اسکوٹر میں، چلنے کا موقع کم ملتا ہے۔
پیدل چلنا یہ بہترین ورزش ہے. تو ہر چیز جو ہے نا اس کو حرکت ملتی رہے گی نا تو انشاءاللہ درد نہیں ہوگا. اور زیادہ کھانے سے بھی بدن میں درد ہوتا ہے، گھٹنوں میں درد اور جگہوں میں زیادہ کھانے سے ہوتا ہے درد. آپ میں سے جو زیادہ کھاتے ہیں ان کو تجربہ بھی ہوگا کہ جب کھا کر اس وقت تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ خوب ڈالے جا بغیر چبائے نگلے جا. جب یہ کھا لیتے ہیں نا تو یہ گدھ کی یاد تازہ کر دیتے ہیں. گدھ جب کسی مردار پر جھپٹتا ہے تو وہ اتنا روب ہوتا ہے کہ کوئی اس کے قریب نہیں آ گیا، اتنا جلجلاٹ ہوتا ہے اس کا. جب یہ کھا لیتا ہے نا خوب کھاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ بالکل مریل جیسا ہو جاتا ہے. یعنی کہ اب اس میں ہمت نہیں رہتی، اس کو بچہ بھی قابو کر سکتا ہے، ایسا ہو جاتا. تو یہی حال جو کھانا ڈٹ کے کھاتا نا وہ کھانے کے بعد اس سے بعض اوقات اٹھا نہیں جاتا، اسے چلا نہیں جاتا. چلے گا بھی تو آہستہ آہستہ چلے گا، اس کو پورے درد بدن میں کچھ محسوس ہوگا، کچھ تھکن درد. یہ اس کا تجربہ شاید بہت سو کو ہو. تو زیادہ کھانے سے درد زیادہ ہوتے ہیں، گھٹنوں میں درد ہوتے ہیں، جوڑوں میں درد ہوتے ہیں. 80% بیماریاں تقریباً جو ہے نا وہ ڈٹ کے کھانے سے ہوتی ہیں، پیٹ بھر کے کھانے سے. پھر غذا میں بے اعتدالی، تلی ہوئی غذائیں کھانا، جیسے آج کل رمضان میں تو بہت تلی ہوئی غذائیں ہوتی ہیں، ڈیپ فرائی، تو ان سے بہت بیماریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ٹھاک بیماریاں ہوتی ہیں ان سے. کھاتے وقت سمجھ نہیں پڑتی، کھاتے وقت بالکل بے ضرر محسوس ہوتی ہیں غذائیں. یار اس میں کیا ہے، 2 ہی سموسے کا ہے، 2 اور کھا لو، کیا کچھ بھی نہیں ہوا یار، یہ تو پتہ چلے گا کچھ نہیں ہوا. 2 سموسے کھائے، 3 کباب کھائے تو 1 رول ڈالا اس میں، یہ تو خالی ریفریشمنٹ ہے. پھر وہ مزید اندر بریانی ڈالی تو پھر تراویح کے بعد تھوڑا اسی طرح کے ٹک ٹک ریفریشمنٹ کے نام پر کیا، تو پھر اب کھجلا آ رہا ہے تو پھینی آ رہی ہے، تو مٹھائی آ رہی ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ ساری رات رمضان میں خاص کر کے کھاتے ہیں، اور عام دنوں میں دن اور رات دونوں ٹائم جو رات جاگتے ہیں رات کو بھی کھاتے ہیں، دن کو بھی کھاتے ہیں، وقتاً فوقتاً کھاتے ہیں. یعنی کہ ایک وقت میں کھا لیا تو فارغ نہیں، تو کچھ نہ کچھ ڈالتے رہتے ہیں، عادت ہوتی ہے بہت سو کی. تو یہ بیچارے مطلب بس جی رہے ہوتے ہیں بھی یار. جن کو جوانی میں پتہ نہ بھی چلا تو آگے چل کے کچھ عرصے کے بعد پتہ چل جاتا ہے. اس کو چل نہیں سکتا ہو، چال اس کی متاثر، اس کے ادھر درد ادھر درد، جوڑوں میں درد، انگلیوں میں درد، پیٹھ میں درد، پیٹ میں درد، سر میں درد، سر بھاری، اور طرح طرح کے امراض ہوتے ہیں. اگر آپ کو تندرست رہنا ہے تو جوانی سے پرہیز کرو، جوانی ہی سے پرہیز کریں. میدا کم استعمال کریں، چکناٹ کم استعمال کریں، مٹھاس کم استعمال کریں. انشاءاللہ آپ اس کے فائدے دیکھ لیں گے. ابھی سب نیتیں بن جاتی ہے کہ بس آئندہ بچیں گے، پھر جب کھانے پر بیٹھتے ہیں تو یار ابھی کھا لو، آئندہ خیال رکھیں گے. تو کھانے کے بعد پچھتاتے کہ یا اللہ یار کہاں کھا لیا، چلو آئندہ خیال رکھیں گے. لیکن پھر کھانا جب سامنے آتا ہے نا، سارے عہد و پیما آدمی بھول جاتا ہے، تو بس وہ دشمن کی طرح اس میں ٹوٹ پڑتا ہے تو کھا ڈالتا. اب کھاتے بھی ہونا تو آدمی بولے کھاتے بھی نہیں ہے، چباتے بھی نہیں ہے نا. کھانا چبانے سے ہوگا تو وہ تو نگلتے ہیں، تو اور زیادہ تباہی مچتی ہے کہ وہ دانتوں کا آنتوں سے لیتے ہیں. ہاتھ بیچارہ کتنا اس کو ہضم کرے گا. دانت اللہ نے دیے ہیں تو دانتوں سے اگر ہم چباتے ہیں نا، چبانے کا ایک فائدہ تو ہے کہ یہ وہ باریک ہو جاتا ہے. آپ نے گوشت کا قیمہ بناتے ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا، مشین اگر دیکھی ہے تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بناتے ہیں گوشت کے، وہ اس کو تھوڑا تھوڑا وہ ٹک ٹک مار کے اس کے بعد مشین میں ڈالتے ہیں تو وہ آسانی سے نکلتا ہے. چھریاں الگ ہے وہ کاٹنے والی، پھر بھی اس کو ٹکڑے چھوٹے کرنے پڑتے ہیں، بڑا ہوتا تو پھنس جائے گا پھر. تو اب یہ کہ آپ بغیر چبائے بوٹے ڈالو گے تو یار کب تک کام چلائے گا آپ کا میدا. پھر بولتے ہیں پیٹ میں درد بہت ہوتا ہے، آئے دن موشن لگ جاتے ہیں، تو آئے دن قبض لگ جاتی ہے، تو یہ ہوتا ہے. تو یہ سب ہوئے گا کھانے میں اگر آپ احتیاط نہیں فرمائیں گے تو. کیونکہ چبانے سے، زیادہ دیر چبانے سے لعاب جو ہے نا، ہاضم لعاب، یہ لعاب یہ زبان کے نیچے آپ غور سے دیکھنا، آپ کو 2 تھوڑی سیاہی مائل وہ تھیلیاں نظر آئیں گی. یہاں سے لعاب ہاضم لعاب نکلتا ہے. تو یہ لعاب جو ہے، یہ جب آپ چباتے ہیں نا تو یہ نکل کر اس میں حل ہوتا رہتا ہے.